سورہ کہف کی ایک آیت کریمہ تلاوت ہوئی ہے۔ اپنے مضمون کے لحاظ سے بڑی زبردست آیت کریمہ ہے، توجہ سے سنیے گا۔ اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں، قل آپ انہیں بتا دیں، الحق من ربکم، یہ حق تمہارے رب کی طرف سے اترا ہے، یعنی یہ قرآن تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ یہ قرآن ہم نے دنیا کے بہترین انسان پر اتارا ہے۔ یہ قرآن فرشتوں کے سردار کے ذریعے سے ہم نے اپنے محبوب پر اتارا ہے۔ یہ بڑی زبردست کتاب ہے، بڑی عظیم کتاب ہے، اور یہ مکمل دستور حیات ہے۔ تمہاری زندگی کا ہر مسئلہ ہم نے اس میں بیان کر دیا ہے۔ اب فمن شاء فلیؤمن، تم میں سے جس کا دل چاہے اس پر ایمان لائے، ومن شاء فلیکفر، اور تم میں سے جس کا دل چاہے وہ اس کا انکار کر دے۔ یہ جو آیت کا حصہ ہے، جس کا مفہوم میں نے عرض کیا ہے، آیت کا یہ حصہ اپنے اندر بڑا وسیع مفہوم رکھتا ہے۔ ایمان لانے کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ قرآن مجید پر ایمان لایا جائے اور یہ سمجھا جائے اور یقین کیا جائے کہ یہ اللہ جل شانہ کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ اور ایمان لانے میں یہ بھی شامل ہے کہ جب تم نے مان لیا کہ یہ اللہ جل شانہ کی کتاب ہے، اب بس اسی کتاب کے ہو کر رہ جاؤ۔ اس کتاب کو پڑھو، اس کتاب کی تعلیمات کو حاصل کرو، اس کتاب کی تلاوت کرو، اس کتاب کو اوڑھنا اور بچھونا بناؤ۔ خود نہیں پڑھ سکتے ہو تو جو پڑھ رہے ہیں ان کی تلاوت کو سنو، یہ بھی قرآن مجید کے حق میں داخل ہے۔ خود پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان کو خود قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے، اور وہ تو نکمہ ترین مسلمان ہے جو یوں کہے کہ میں ہوں مسلمان لیکن وہ قرآن مجید کو پڑھ نہ سکتا ہو، قرآن مجید کی تلاوت نہ کر سکتا ہو، دیکھ کر بھی قرآن مجید کی تلاوت نہ کر سکتا ہو، وہ بیکار مسلمان ہے۔ دعویٰ یہ کہ میں مسلمان ہوں، اور عمل یہ کہ اللہ جل شانہ نے سب سے بہترین کتاب جو اتاری ہے، انسان اس کی تلاوت بھی نہ کر سکے تو یہ انسان کے لیے بڑی کم عقلی کی بات ہے، اور انسان کے لیے سوچنے کا مقام ہے۔ اور اگر خود نہیں پڑھ سکتے ہیں تو جو لوگ قرآن مجید کو پڑھتے ہیں تو ان کی تلاوت کو سنا جائے، یہ بھی ایمان لانے میں داخل ہے۔ ہمارا سننے کا معیار کیا ہے؟ ہمارے سننے کا معیار یہ ہے کہ اگر فجر کی نماز میں یا کسی بھی نماز میں امام صاحب قرات کو تھوڑا سا طویل کر دیں تو ہم لوگ بول پڑھتے ہیں، جی امام صاحب ذرا ہاتھ ہلکا رکھیں اور تھوڑی تلاوت کیا کریں۔ رمضان المبارک میں مجھے یاد ہے، مجھے یہاں الحمدللہ 24-25 سال ہونے کو ہیں، شروع دن سے میری روٹین رہی ہے کہ جمعہ والے دن فجر کی نماز میں پہلی رکعت میں سورہ الف لام میم سجدہ اور دوسری رکعت میں سورہ دہر میں پڑھتا ہوں، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مستقل سنت ہے کہ جمعہ والے دن فجر کی نماز میں سورہ الف لام میم سجدہ اور دوسری رکعت میں سورہ دہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موت تک اس کے اوپر آپ نے عمل فرمایا ہے۔ تو سورہ الف لام میم سجدہ بھی 3 رکوع پر مشتمل صورت ہے، تھوڑی طویل ہے،
اور سورہ دہر بھی ایک رکعت میں پڑھنا یہ بھی تھوڑی سی طویل ہے۔ تو شروع میں بہت ساتھیوں نے مجھے کہا یہ قاری صاحب مہربانی کریں، ہم نہیں کھڑے ہو سکتے، ذرا تھوڑی تلاوت کیا کریں۔ پھر آہستہ آہستہ کہتا سنتا رہا، اب یہ ہے کہ الحمدللہ دونوں صورتیں پڑھی جاتی ہیں، اور اب جو ہے الحمدللہ کوئی ساتھی نہیں بولتے ہیں۔ اگر خود پڑھ نہیں سکتے ہیں تو کم از کم جو پڑھتے ہیں ان کی تلاوت کو سنا جائے۔ اور ہمارے سننے کا معیار یہ ہے کہ رمضان المبارک میں جب تراویح شروع ہوتی ہے، امام صاحب کو مسجد کے بالکل اندر محراب کے اندر کھڑا کیا جاتا ہے، اور جی کیا ہے جی، اور یہ پیچھے جگہ ہی نہیں ہے جی، عوام اتنی آ گئی ہے۔ اب امام صاحب بیچارہ وہ غریب کا بچہ کھڑا ہے گرمی میں، اور گرمی میں وہ پسینے سے شرابور ہے، پیچھے صفیں لگی ہوئی ہیں۔ اچھا دوسرے دن 2 صفیں کم ہوگی، تیسرے دن 3 صفیں کم ہو، چوتھے دن آواز آتی ہے امام صاحب باہر آ جائیں، پیچھے جگہ ہی جگہ پڑی ہے۔ اور بھئی کہاں چلے گئے لوگ جو پہلے دن آئے ہوئے تھے، وہ کہاں چلے گئے؟ آسمانوں میں اڑ گئے، زمین میں چلے گئے، کہاں چلے گئے وہ لوگ؟ یہ ہمارے سننے کا معیار ہے۔ اور دیکھیں بھائی یہ ہنسنے والی بات نہیں ہے، یہ قابل غور بات ہے کہ یہ ہمارا قرآن مجید کو سننے کا معیار ہے۔ اور اللہ جل شانہ کیا فرماتے، صحابہ کرام تو اس طرح قرآن پڑھا کرتے تھے، غیر مسلموں کو فکر ہو جایا کرتی تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو ہمارے بچے سن لیں اور وہ ان پر ایمان لے آئیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا واقعہ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ مشرکین آپ کے پاس آئے اور آپ کے پاس آ کر کہنے لگے بھائی مہربانی کریں آپ آہستہ آواز سے اپنی کتاب کی تلاوت کیا کریں۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم مجھے ایسا کیوں کہہ رہے ہو؟ تو مشرکین نے کہا ہمارے بچے گلی میں کھیلتے ہیں، ہمارے بچے گزرتے ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ کہیں ایسا ہو آپ کی تلاوت کی آواز ان کے کان میں پڑے اور وہ پھر آپ کی ہو کر رہ جائیں، آپ کی اوپر ایمان لیں۔ صحابہ کرام تو اس طرح قرآن پڑھا کرتے تھے کہ سننے والے صحابہ کرام پر ایمان لے آیا کرتے تھے۔ تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں فمن شاء فلیؤمن، کہ جو شخص جس کا دل چاہے وہ ایمان لائے، ومن شاء فلیکفر، جس کا دل چاہے وہ چھوڑ دے، اور چھوڑنے کے بعد پھر وہ ذلت کے لیے تیار ہو جائے، چھوڑنے کے بعد پھر وہ پٹائی کے لیے تیار ہو جائے۔ سنیں اگلی